السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ معزز سامعین، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی کے بارے میں ایک عقیدے والے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے عقائد و نظریات درست نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ بات کہی کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے اس وقت میں مدد نہیں مانگی جا سکتی، حرام ہے ان سے مدد مانگنا۔ اچھا، اس بات کو بھی تروڑ مروڑ کر بیان کیا گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج کے وقت میں ہم اللہ کے نبی کو بھی نہیں مان سکتے بلکہ انہوں نے کہا تھا مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو ان کے اس بیان پر بہت سارے لوگ ان کو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو آئے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آیا کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ عقیدہ قرآن مجید کے تحت ہے یا قرآن پاک کے خلاف ہے؟ جبکہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے جو خلاف عقیدہ ہے، جو قرآن پاک کے خلاف نظریہ ہے، وہ درست نہیں ہے، باطل ہے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں اس بات کو کہ آیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ بھی قرآن مجید کے خلاف تو نہیں کہیں۔ رب العالمین اپنے قرآن پاک میں بڑے پیارے انداز سے اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، رب العالمین کہتے ہیں قل، اے پیارے نبی کہہ دیجئے۔ قل کا معنی آپ تو لوگ جانتے ہو۔ اچھا، یہاں میں ایک بات کر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہے تو قرآن مجید اپنے پاس کھول لیجئے، سورۃ الاعراف نکالیں، آیت نمبر 188 نکالیں، میرے ساتھ ترجمے کو ذرا پڑھیں، صرف ترجمہ سنانے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، اے پیارے نبی کہہ دیجئے، کائنات والوں کو، اپنی امت والوں کو کہہ دیجئے، لا املکو، نہیں میں اختیار رکھتا، نہیں ہوں میں مالک، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، نفعن، کسی بھی نفع کا، ولا ضررن، اور نہ ہی کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو میرا اللہ چاہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے پیارے نبی ان سے کہہ دیجئے، اپنی امت والوں کو کہہ دیجئے کہ میں نبی خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو میرا اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں ہوتا غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری بلائیں جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے تکلیف نہ چھوتی، مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان آنا، نہیں ہوں میں، الا مگر، نذیر، ڈرانے والا، وبشیر، خوشخبری دینے والا، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کو، ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اللہ کے نبی آپ کی مدد پوری کرنے والے ہیں، اب اللہ کے نبی آپ کی جو آپ مانگ رہے ہو، اللہ کے نبی آپ کو عطا کر رہے ہیں، تو قرآن مجید کی اس آیت کے ان کا عقیدہ بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ان کے عقائد و نظریات کے خلاف ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ اس قرآن مجید کے مطابق ہے، یعنی ان کا عقیدہ اس قرآن پاک کی آیت کے ساتھ ملتا ہے۔ آگے چلیں، ایک حدیث سناتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے سینہ پاک پر اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا اللہ پاک نے اپنے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، جہنم کی آگ سے ڈرائیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فوراً اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اپنے سارے رشتہ داروں، قوم قبیلے کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہوئے، فرمایا یا بنی کعب، اے بنی کعب، انفقوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو خود ہی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آگے فرمایا یا بنی مروۃ بن کعب، اے بنی مروۃ بن کعب، انفقوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو خود ہی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آگے فرمایا یا بنی عبد الشمس، اے بنی عبد الشمس، انفقوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آگے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یا بنی عبد المناف، اے بنی عبد مناف،
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. انفقوا انفسکم من النار، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. آگے چلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا بنی ہاشم، اے ہاشم کی اولاد، اے ہاشم قبیلے والے، انفقوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود ہی بچائے. آگے چلے فرمایا یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، انفقوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود ہی بچائیں. آگے والی بات اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یا فاطمہ، تو اے میری لگتے جگر فاطمہ، انقذی نفسکی من النار. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ، اپنے آپ کو خود ہی جہنم کی آگ سے بچانا، اپنے آپ کو خود ہی جہنم کی آگ سے بچانا. حدیث پاک کے الفاظ فرمایا فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں نہیں تمہارے لیے کسی چیز کا بھی اختیار رکھ سکتا اللہ تعالیٰ کے ہاں. یعنی اگر تمہاری پکڑ ہو گئی، جتنے کا نام لیا، اگر تمہاری پکڑ ہو گئی تو میں اللہ کے سامنے اللہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا. جس کی زندہ مثال ہے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کے چاچا ابو طالب جب فوت ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی آئے، آ کر کہا چاچا جان، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ایک بار میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں آپ کے کلمے کو گواہی بنا کر اللہ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ سے اللہ سے آپ کی گناہوں کی معافی مانگوں گا، اللہ سے درخواست کروں گا کہ میرے چاچے کو معاف فرما دیجئے اور جنت اسے عطا فرما دیجئے. چاچا نے کلمہ نہیں پڑھا، چاچا نے کلمہ نہیں پڑھا، جبکہ نبی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی چاہتے تھے اگر اللہ کے نبی مدد کرنے کے اوپر قادر ہوتے تو یہاں اپنے چاچے کی ضرور مدد کرتے. اللہ اکبر. بلکہ میرے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اذا سألت، جب تم سوال کرو فاسأل اللہ، اللہ سے سوال کرو. اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم سوال کرو کسی چیز کا اللہ سے کرو. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب بھی مدد مانگو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اس وقت اللہ سے مدد مانگو. جب بھی مدد مانگنے کی ضرورت ہو اللہ سے مدد مانگو، جب بھی مدد مانگنے کی ضرورت ہو اللہ سے مدد مانگو. میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اب یہاں پہ آ کر جتنے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پیش کرے جس میں اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ مجھ سے مدد مانگی جائے، یا اللہ نے کہا ہو کہ مجھ سے بھی مدد مانگ لو، میرے نبی سے بھی مدد مانگ لو. میرے نبی سے مدد مانگ لو، جیسے مجھ سے مدد مانگتے ہو ویسے میرے نبی سے بھی مدد مانگ لو. اللہ نے کہیں کہا ہو تو ایک آیت کریمہ پیش کر دیجئے. دوسری بات، حدیث پاک میں کہیں موجود ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ مجھ سے بھی مدد مانگا کرو جیسے تم اللہ سے مدد مانگتے ہو. اللہ اکبر. پیارے مسلمانوں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے ہم یا اللہ مدد کہتے ہیں، دوسری طرف ہم یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں. ہم نے اللہ اور اس کے نبی کو برابر کر دیا. جب ہم اللہ اور اس کے نبی کو برابر کریں گے تو یہ بہت بڑا شرک ہو جائے گا اور شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ اکبر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ احکم الحاکمین تمہارا شرک معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ اللہ معاف فرما دیں گے. جب تم نبی کو، کسی ولی کو، کسی بھی انسان کو اللہ کے برابر کرتے ہو جبکہ اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. فرمایا وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے برابر کوئی نبی نہیں آ سکتا، اللہ کے برابر کوئی ولی نہیں آ سکتا. میں کہہ دیتا ہوں کائنات میں کوئی چیز اللہ کی برابری کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے. رب العالمین فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. آخری بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. کہتے ہیں بھی جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ مشرک کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو شرک نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ان کے ذہن میں جو بات ڈال دی گئی ہے یہ بھی غلط ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر ایسے اللہ کے اوپر ایمان بھی لاتے ہیں
اور شرک بھی کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے بھی ہیں, درباروں کے آگے جھکتے بھی ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے بھی ہیں, مزاروں کے اوپر جا کر سجدے بھی کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں. آؤ مسلمانوں اپنے عقائد کو, اپنے عقیدوں کو درست کر لیجئے, وگرنہ کل قیامت والے دن یہ ملاؤں تمہیں بچانے والے نہیں ہیں اللہ کے عذاب سے, یہ چھڑانے والے نہیں ہیں تمہیں اللہ کے عذاب سے. اللہ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ پاک ہمیں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.